السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ قصص آیت نمبر 71 سے 82 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون۔ اے نبی کہہ دیجئے، دیکھو تو اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ کے لیے رات ہی طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہیں روشنی یعنی دن لائے؟ کیا پھر تم سنتے نہیں؟ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون۔ کہہ دیجئے، دیکھو تو اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ کے لیے دن ہی طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہیں رات لا کر دے کہ تم اس میں آرام کر سکو؟ کیا پھر تم دیکھتے نہیں؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس نے اپنی رحمت ہی سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم اس رات میں آرام کرو اور تاکہ تم دن میں اس کا فضل تلاش کرو اور شاید کہ تم شکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نے رات اور دن کو ان کے لیے مسخر کر دیا ہے کہ ان کے بغیر ان کے لیے چارہ کار ہی نہیں ہے۔ نیز اس نے بیان فرمایا ہے کہ اگر وہ رات کو قیامت کے دن تک دائمی اور سرمدی بنا دیتا، ہمیشہ کے لیے رات ہی رات بنا دیتا، تو یہ بات ان کے لیے نقصان دہ ہوتی اور وہ اس سے اکتا جاتے۔ اسی لیے فرمایا من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے جس میں تم دیکھ سکو اور جس کے سبب تم زندگی سے مانوس ہو جاؤ۔ افلا تسمعون، تو کیا تم سنتے نہیں ہو؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ قیامت تک دن کو سرمدی اور دائمی بنا دیتا تو اس سے بھی انہیں نقصان پہنچتا، ان کے جسم تھک جاتے اور حرکات و اشغال کی کثرت کی وجہ سے اکتا جاتے۔ اسی لیے فرمایا من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں رات لا دے جس میں تم آرام کرو، حرکات و سکنات اور کام کاج چھوڑ کر آرام کرو۔ افلا تبصرون ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا، یعنی اس نے رات کو بھی پیدا کیا اور دن کو بھی، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں آرام کرو یعنی رات میں، ولتبتغوا من فضلہ، اور اس میں اس کا فضل تلاش کرو یعنی دن میں سفر کر کے ایک سے دوسری جگہ آ جا کر اور حرکات و سکنات اور کام کاج کے ذریعے سے اس کا فضل تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر بھی کرو، یعنی دن رات میں مختلف قسم کی عبادتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور کوئی شخص رات کو آرام نہ کر سکے تو وہ دن کو آرام کر کے اس کی تلافی کر سکتا ہے، اور اگر کوئی دن کو کام نہ کر سکے تو وہ رات کو کام کر کے اسے مکمل کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، سورۃ الفرقان۔ اور وہی اللہ تو ہے
جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والے بنایا۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا وہ شکر گزاری کا ارادہ کرے۔ اس مفہوم کی اور بھی بہت ساری آیات ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کے بعد دن بنایا ہے کہ دن میں انسان معاش تلاش کرے، روزی رزق کے لیے بھاگ دوڑ کرے، محنت اور مزدوری کرے، اور رات اس لیے بنائی کہ رات کو اپنے گھروں میں آ کر آرام کرے اور سارا دن کی تھکاوٹ جو ہے اس کو دور کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ تو صحیح کہ اگر رات ہی رات ہوتی تو کتنا لوگ تھک جاتے، سوتے سوتے بھی اکتا جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے ساتھ ساتھ اگر رات ہی رات ہوتی تو اللہ پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اللہ کے سوا کوئی الہ ہے جو تم کو رات کے اندر روشنی لا کر دے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا تسمعون، کیا پھر تم سنتے نہیں ہو؟ سبحان اللہ، قربان جاؤ رب العالمین کے۔ پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں اگر میں ہمیشہ کے لیے دن ہی بنا دیتا اور رات آتی ہی نہیں تو بتاؤ کوئی تمہارا غیر اللہ ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ایسا ہے جو تم کو دن لا کر رات لا کر دے دیتا؟ اگر قیامت تک ہمیشہ کے لیے دن ہی رہتا تو کوئی ایسا ہے یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، تم کو رات لا کر دیتا تاکہ تم رات کو آرام کر سکتے؟ اللہ اکبر، فیہ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اللہ اکبر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، یہ اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے ہیں تاکہ تم اس رات میں آرام کرو اور تاکہ تم دن میں اس کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی رزق تلاش کرو، محنت اور مزدوری کرو اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ آگے ارشاد باری ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا پھر وہ کہے گا کہاں ہیں میرے اور وہ شریک جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے، پھر ہم کہیں گے تم میرے ساتھ شرک کرنے پر اپنی دلیل لاؤ، پھر وہ جان لیں گے کہ بے شک سچی بات اللہ ہی کی ہے، اور ان سے گم ہو جائے گا جو کچھ کہ وہ جھوٹ گڑھتے تھے۔ یہ ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر ان لوگوں کے لیے دوسری پکار ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ کے سوا دوسرے معبود انہوں نے بنائے ہوئے تھے، غیر اللہ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن انہیں تمام مخلوقات کے سامنے پکار کر فرمائے گا این شرکائی الذین کنتم تزعمون، میرے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم شریک گمان کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے ان کو پکارا کرتے تھے، یعنی ان جن کو تم نے دنیا میں میرا شریک بنا رکھا تھا کہ یہ رزق بھی دیتے ہیں، یہ اولاد دیتے ہیں، ایک ہیں وہ بیٹوں کے مالک ہیں، بیٹے دیتے ہیں، اور ایک ہیں پیر وہ بیٹیاں دیتے ہیں، وہ روزی رزق کے مالک ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے اور دنیا میں میرا شریک بنا رکھا تھا، آج وہ کہاں ہیں؟ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم ہر ایک امت میں سے گواہ نکال لیں گے۔ امام مجاہد فرماتے ہیں یہاں گواہ کا لفظ رسول کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، پھر ہم کہیں گے کہ تم اپنی دلیل لاؤ اپنے اس دعوے کی تائید میں کہ اللہ تعالیٰ کے شریک بھی ہیں۔ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، تو پھر قیامت والے دن وہ جان لیں گے کہ سچی بات تو اللہ ہی کی ہے، اس کے سوا تو کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ ان کا یہ جواب کسی
جبر و اکراہ کے نتیجے میں نہیں ہوگا، بلکہ وضل عنہم ما كانوا یفترون، ان کا یہ جواب زبردستی کے طور پر نہیں ہوگا کہ ان سے زبردستی یہ جواب نکالا جائے گا، نہیں، وہ کچھ پائیں گے ہی نہیں اپنے مددگار اور اپنے شریک جو اللہ کا ٹھہراتے تھے، وہاں پر کوئی بھی مددگار اور معاون نہیں پائیں گے، تو پھر کہیں گے وضل عنہم ما كانوا یفترون، جو کچھ وہ جھوٹ باندھتے تھے وہ ان سے گم ہو جائے گا، ان کو وہ پائیں گے ہی نہیں، یعنی ان کا کذب و افطرا اس دن ختم ہو جائے گا اور وہ ان کے کسی کام نہ آ سکیں گے، بلکہ جن کو دنیا میں وہ پکارتے تھے غیر اللہ، اللہ کے سوا غیر اللہ کو پکارتے تھے، آپ نے پڑھا ہے تفسیر میں، اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن وہ ان سے برات کا اظہار کر دیں گے، ان کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے اور کہیں گے ہم تو ان کو پہچانتے ہی نہیں ہیں اور نہ ہی ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہمیں پکاریں۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان پر ظلم کیا اور ہم نے اسے اس قدر خزانے دیے تھے کہ بلا شبہ اس کی چابیاں ایک طاقتور مردوں کی جماعت پر بھاری ہوتی تھیں۔ یاد کرو جب اس کی قوم نے اس سے کہا تو اترا مت، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ولا تنس نصيبك في الدنيا من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض ان اللہ لا يحب المفسدین، اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس سے آخرت کا گھر تلاش کر اور تو دنیا میں بھی اپنا حصہ مت بھول، اور تو لوگوں سے ایسے احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اور تو زمین میں فساد مت کر، بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ، بلا شبہ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، تو یہ قارون موسیٰ کے چچا کا بیٹا تھا۔ ابراہیم نخعی، عبد الرحمن بن حارث بن نوفل اور دیگر ائمہ تفسیر نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ اس کا سلسلہ نسب یہ تھا، قارون بن یسہر بن قاہس، اور موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ نسب یہ ہے، موسیٰ بن عمران بن قاہس۔ اور فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لِتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اور ہم نے اس کو خزانوں سے اس قدر دیا تھا کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت پر اٹھانی مشکل ہوتی تھیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا کنز دیا تھا، اتنے خزانے دیے تھے، اتنا مال دیا تھا کہ ایک پوری طاقتور جماعت مردوں کی اٹھ کر صرف اس کی چابیوں کے گچھے کو اٹھایا کرتی تھی، یعنی کنجیاں اس قدر کثیر تعداد میں تھیں کہ وہ ایک طاقتور جماعت کو بھی اٹھانی مشکل ہوتی تھیں۔ اعمش نے خیثمہ سے روایت کی ہے کہ قارون کے خزانوں کی کنجیاں چمڑے کی بنی ہوئی تھی، ہر کنجی ایک انگلی کے برابر ہوتی تھی اور ہر خزانے کی کنجی الگ الگ ہوتی تھی۔ جب وہ سوار ہو کر باہر نکلتا تو اس کی یہ کنجیاں 60 سفید رنگ کے خچروں پر لادی جاتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی کچھ کہا گیا ہے، واللہ اعلم۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، جب اس کی قوم نے اسے کہا کہ اترا مت کیونکہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی اس کی قوم کے نیک لوگوں نے اسے واضح و نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اپنے اس مال و دولت پر فخر اور غرور مت کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ فخر و غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ الفرحین کے معنی اکڑنے والے کے ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد فخر و غرور کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور فرمایا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور جو تجھے اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ نے جو مال تجھ کو دیا ہے اس میں سے آخرت کا گھر
تلاش کر اور دنیا سے اپنا حصہ مت بھول. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ جو بے حساب مال اور عظیم الشان نعمتیں عطا فرمائی ہیں، انہیں اپنے رب کی اطاعت اور اس کے تقرب کے حصول کے لیے خرچ کرو. اللہ کے لیے خرچ کرو، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو اللہ نے تم کو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کر، اور مختلف قسم کے اچھے اچھے کام سر انجام دے تاکہ تجھے دنیا اور آخرت کا ثواب مل سکے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا سے اپنا حصہ مت بھول. یعنی اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے، لباس، رہائش اور شادی بیاہ کے جن کاموں کو جائز قرار دیا ہے انہیں ضرور اختیار کرے، کیونکہ تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی اور بچوں کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے مہمانوں کا بھی تم پر حق ہے. پس انسان کو چاہیے ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرے. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا. یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا ہے تم بھی اس کی مخلوق سے احسان کرو. تمہارا مقصود و مطلوب اس مال و دولت کے ساتھ زمین میں فساد برپا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے برا سلوک کرنا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو مال دیا ہے تو پھر اس سے زمین پر فساد مت کرو، بلکہ تمہارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ غریبوں اور مسکینوں اور فقراؤں کی اس مال سے مدد کرو، کیونکہ ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. آگے ارشاد ربانی ہے، قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم يعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منه قوة واکثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قارون نے کہا مجھے تو یہ مال محض اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو میرے پاس ہے. کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ بے شک اللہ نے اس سے پہلے بہت سے لوگ ہلاک کر دیے تھے جو قوت میں اس سے بھی زیادہ تھے اور لاؤ لشکر میں اس سے بھی بڑھ کر تھے، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ جب قارون کو اس کی قوم نے یہ نصیحت کی اور نیکی کی طرف اسے توجہ دلائی تو اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا یقیناً وہ مال اس علم کی بنیاد پر دیا گیا ہوں جو میرے پاس ہے. کہتے ہیں اس کو تورات جو تھی وہ حفظ تھی، وہ تورات بہت پیاری آواز سے پڑھتا تھا، اور کہتا ہے کہ میں اس علم کی بنیاد پر یہ مال دیا گیا ہوں. یعنی مجھے تمہاری ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مال اس لیے دیا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں اور اسے مجھ سے بہت محبت ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ. سورۃ الزمر. جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے مہربانی کرتے ہوئے نعمتوں سے نواز دیتے ہیں، نعمت بخش دیتے ہیں، تو کہتا ہے یہ تو مجھے میرے علم و دانش کی بدولت دی گئی ہے. اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ نعمت مجھے اس لیے ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں. جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي. حمیم السجدہ. اور اگر ہم اسے اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہے اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق ہے، یعنی میں اس کا مستحق تھا. اور بہت سے تو دولت دیکھ کر، مال دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ہماری محنت کی کمائی کا صلہ ہے. امام عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے کہا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی. اس کی بہت خوب تفسیر بیان کی ہے. کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی نہ ہوتا اور اسے میری فضیلت معلوم نہ ہوتی تو وہ مجھے یہ مال کبھی بھی نہ دیتا. اور پھر انہوں نے یہ الفاظ پڑھے، اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوتا واکثر جمعا. کیا اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے کئی امتوں سے جو اس سے قوت میں بھی بہت بڑھ کر تھیں، جمعیت میں بہت ہی آگے تھیں، ہلاک کر ڈالا.
کم علم لوگ جب کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائی ہوتی ہے، کم علم لوگ جب ایسے کسی شخص کو دیکھتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہوتا ہے، تو وہ اسی طرح کہا کرتے ہیں کہ اگر یہ شخص مستحق نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے یہ مال عطا نہ فرماتا۔ یعنی ہم بھی آج کے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کسی کو اللہ رب العالمین نے بہت ہی زیادہ عزت، دولت، شہرت سے نوازا ہوا ہے، اور جن کو ان چیزوں سے، ان نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نہیں نوازا، تو وہ بھی یہی سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں یہ اللہ کے کتنے عزیز ہیں، کتنے اللہ کے قریب ہیں، اللہ ان کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاة الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ پھر وہ اپنے پورے کر و فر کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا، تو جو لوگ دنیاوی زندگی چاہتے تھے کہنے لگے کاش ہمارے پاس بھی اس کے برابر، اس کے مثل، اس کے مانند ہمارے پاس بھی مال ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، بلا شبہ وہ تو بڑے ہی نصیبے والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر وَإِلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا افسوس تم پر اس شخص کے لیے، اللہ کا ثواب بہت بہتر ہے جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، اور یہ بات صبر کرنے والوں ہی کو سکھائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان فرمایا ہے کہ ایک دن قارون بڑی آسائش و زیبائش اور بڑے ٹھاٹ کے ساتھ نکلا۔ اس نے اور اس کے خدم و حشم نے بہت فاخرانہ، بہت خوبصورت لباس پہن رکھے تھے، اور وہ بہت اعلیٰ سواریوں پر سوار تھے۔ اسے جب دنیا کے طلبگاروں اور دنیاوی جاہ و حشمت کے چاہنے والوں نے دیکھا، جب ایسے وہ زیبائش کے ساتھ اور بہت ہی آرائش کے ساتھ، ٹھاٹ کے ساتھ جب وہ اپنے خدم، اپنے خادموں اور اپنی فوج کے ساتھ نکلا، تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم کو دنیاوی جاہ و حشمت ملے اور ہماری شہرت ہو اور ہم کو بھی لوگ دیکھیں، ہمیں بھی ایسا مان ملے۔ تو وہ اس خواہش کا اظہار کرنے لگے، کہنے لگے آپس میں کہ کاش انہیں بھی یہ دنیاوی مال و دولت نصیب ہوتا جو قارون کو ملا ہے۔ وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے نصیبوں والا ہے، بہت ہی اچھی اس کی قسمت ہے، اے کاش ہمارے لیے بھی اس جیسا مال ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے، وہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔ جب اہل علم نے ان لوگوں کی ان باتوں کو سنا جو علم جانتے تھے، انہوں نے جب ان باتوں کو سنا تو انہوں نے کہا وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، تم پر افسوس، اللہ کا ثواب اس شخص کے لیے کہیں بہتر ہے جو ایمان لایا اور اس نے اچھا عمل کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے مومن اور صالح بندوں کو آخرت میں جو جزا عطا فرمائے گا، جو بدلہ عطا فرمائے گا، وہ اس مال و دولت سے کہیں بہتر ہوگی جسے تم قارون کے پاس دیکھ رہے ہو۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فقرؤوا ان شئتم، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ تیار کیا ہے جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا تصور آ سکتا ہے۔ اور اگر چاہو تو تم یہ آیت پڑھ لو فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورۃ السجدہ۔ بس کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھا ہے اس عمل کی جزا کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے۔ جو بھی انسان دنیا میں نیک اعمال کر رہا ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں تو اس کو تنگی دی ہوئی ہے، مال و حشمت سے نہیں نوازا، تکلیفیں ہیں اور
تنگیاں ہیں، پریشان حالی ہے، لیکن ان ساری چیزوں کا بدلہ اور نیک اعمالوں کا بدلہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایسا رکھا ہے کہ جو کسی آنکھ نے نہیں سنا، آنکھ نے نہیں دیکھا، کان نے نہیں سنا، اور نہ ہی کوئی انسان سوچ سکتا ہے کہ اس کے لیے تصور کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کے رکھی ہے. اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ان کے ان اعمالوں کا بدلہ عطا فرمائے گا. فرمایا اس عمل کی جزا کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنی آسائشیں وہاں کی رکھی ہیں. یہ دنیا تو فانی ہے، یہ آسائشیں، یہ مال و حشمت، یہ شہرت، یہ دولت سب کچھ ختم ہو جائے گی، لیکن قیامت والے دن جنت میں جو اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے وہ تو ابدی ہوگی، سرمدی ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پر رہیں گے. ولا یلقاها الا الصابرون، اور وہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا. سدی نے کہا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ جنت صرف صابر لوگوں ہی کو ملے گی. انہوں نے گویا اسے اہل علم ہی کے کلام کا باقی حصہ قرار دیا ہے، جبکہ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ ایسی بات صرف وہ لوگ ہی کہہ سکتے ہیں جنہوں نے صبر کو اختیار کرتے ہوئے دنیا کی محبت کو ترک کر دیا ہے اور جو آخرت کے طلبگار ہوں. انہوں نے گویا اسے اہل علم کی بات سے ایک الگ جملہ بتاتے ہوئے اسے اللہ تعالیٰ کا فرمان قرار دیا ہے. آگے ارشاد ربانی ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر اس کے لیے اس کے حامیوں کی کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ بدلہ لینے والوں میں تھا. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. اور جنہوں نے کل اس کے مقام و مرتبے کی تمنا کی تھی وہ صبح اٹھ کر کہنے لگے ہائے شامت، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کرتا ہے. اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو یقیناً وہ ہمیں بھی دھسا دیتا. ہائے شامت، کافر فلاح نہیں پاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ بیان فرمایا کہ قارون ایک دن بڑے کروفر، بڑے غرور و تکبر اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا، خدم و حشام کے ساتھ، بڑے فاخرانہ لباس کے ساتھ جب ایک دن نکلا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا گیا تھا. صحیح بخاری کی اس حدیث میں ہے جسے سالم نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بینما رجل یجر ازارہ خسف اللہ به فهو يتجلجل في الارض الى يوم القیامہ. ایک شخص اپنے تہبند کو گھسیٹتے ہوئے جا رہا تھا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا، پس وہ قیامت کے دن تک زمین میں دھستا ہی چلا جائے گا. پھر سالم نے اس روایت کو حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے، اور امام احمد نے ابو سعید سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص 2 سبز رنگ کی چادروں میں اتراتا ہوا نکلا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس نے اس کو پکڑ لیا اور بلا شبہ وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی چلا جائے گا. قارون کے بارے میں بھی آتا ہے کہ قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا. بات دراصل ایسے ہوئی تھی، کچھ قصہ اس طریقے سے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس سے زکوٰۃ وغیرہ مانگی تو اس نے انکار کر دیا کہ یہ مال میرا اس لیے نہیں ہے کہ میں اس مال میں سے بانٹتا پھروں تو میرا یہ مال ختم ہو جائے گا، یہ میں نے اپنی محنت کی کمائی سے کمایا ہے، میں تم کو کچھ نہیں دیتا. اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. تو قارون پھر
موسیٰ علیہ السلام، قارون جو تھا موسیٰ علیہ السلام کی اس بات سے جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا اور اللہ کا ڈر دلایا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بے عزتی کرنے کی خاطر ایک زانیہ عورت کو تیار کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ کے فجر کی نکلے تو باہر آن کے کھڑی ہو جانا اور کہنا کہ موسیٰ آج رات کی مزدوری تو مجھ کو دے دو۔ جب موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے اور نماز پڑھا کر فجر کی باہر نکلے تو وہ عورت جو تھی وہ کھڑی ہوئی تھی اور اس نے کہا کہ موسیٰ آج کی رات کی مزدوری تو مجھ کو دے دو۔ حضرت موسیٰ بڑے غصے والے تھے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے فوراً اس کو پکڑ لیا اور اس کو پوچھا کہ تجھے بتا یہ کہنے پر کس نے مجبور کیا ہے، میرے طرف سے کس نے تجھ کو درغلایا ہے، نہیں تو میں تجھے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ تھوڑا غصے میں آئے تو وہ عورت جو تھی ڈر گئی اور اس نے کہا کہ مجھے قارون نے یہ بات یہ کہنے کو کہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہی اللہ کے آگے سجدہ کیا، 2 رکعتیں پڑھی، 2 نفل پڑھے اور کہا کہ اللہ اس زمین کو تو میرے قبضے میں کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو قبضے میں کر دیا، حضرت موسیٰ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر کے پاس گئے اور جب فرعون کا دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازے کے پاس جب فرعون آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر کچھ کہا کہ یا ارض خذی ھذا، کہ اے زمین اس قارون کو پکڑ لے، قارون کو پکڑ لے، قارون کو پکڑ لے۔ تو اس زمین نے اس کے قدموں کو پکڑ لیا اور پھر دوبارہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے یا ارض خذی ھذا، اے زمین اس کو پکڑ لے، تو وہ گھٹنوں تک دس گیا اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے اور قارون جو تھا دستا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی پورا جتنا مال اور جتنی اس کی جائیداد تھی اور جتنے اس کے خادم تھے خدام تھے، سب کے سب زمین میں دھستے چلے گئے۔ فرمایا فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، پھر اللہ کے سوا کوئی جماعت نہ ہوئی جو اس کی مدد کرتی اور نہ وہ بدلہ لینے والوں میں سے ہوا، یعنی اس کا مال، اس کی جماعت اور اس کے خدم و حشم اس کے کچھ بھی کام نہیں آئے اور نہ وہ اس سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دور کر سکے۔ وہ خود بھی کوئی بدلہ نہیں لے سکا، یعنی وہ نہ خود اپنے آپ کو بچا سکا اور نہ کوئی اس کے کام آ سکا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور وہ لوگ جنہوں نے کل اس کے رتبے کی تمنا کی تھی، جو اس کے ٹھاٹ باٹ کو اور اس کی دولت کو دیکھ کر کہہ رہے تھے کاش ہم کو بھی اس کے جتنا مال دیا جاتا اور حشمت اور جائیداد دی جاتی، یعنی ان لوگوں نے جنہوں نے اسے ٹھاٹ باٹ میں دیکھا تھا اور یہ کہا تھا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، اے کاش ہمارے لیے جیسا ہوتا جیسے قارون کو دیا گیا ہے، وہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔ اور جب اسے زمین میں دھسا دیا گیا تو وہی لوگ کہنے لگے وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، ہائے شامت، اللہ ہی تو اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی مال اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صاحب مال سے بہت خوش ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کاملہ اور حجت بالغہ کے تحت کسی کو عطا فرماتا ہے اور کسی کو محروم کر دیتا ہے، کسی کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے اور کسی کے رزق کو فراخ کر دیتا ہے، اور کسی کے رزق کے پلڑے کو جھکا دیتا ہے اور کسی کے پلڑے کو اوپر اٹھا دیتا ہے، جیسا کہ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے مرفوع حدیث میں ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم وان اللہ یعطی المال من یحب ومن لا یحب ولا یعطی الایمان الا من یحب۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے اخلاق کو بھی تم میں اسی طرح تقسیم کیا ہے جیسا کہ اس نے تمہارے رزق کو تم میں تقسیم فرما دیا ہے۔ مال تو اللہ تعالیٰ اسے بھی عطا فرماتا ہے جسے وہ پسند فرماتا ہے اور جسے وہ پسند نہیں فرماتا، لیکن
مال اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جس کو وہ پسند نہیں کرتا، لیکن ایمان صرف اسی کو عطا فرماتا ہے جسے وہ پسند فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دسا دیتا۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے کل تمنا کی تھی کہ ہم کو بھی قارون کے جیسا مال دیا جاتا اور حشمت دی جاتی، کاش اس نصیب والے جیسے ہم بھی ہوتے۔ آج وہ یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا لطف و احسان ہمارے شامل حال نہ ہوتا تو وہ ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا جس طرح اس نے قارون کو دھسایا ہے، کیونکہ ہم نے بھی اسی کی طرح ہو جانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ہائے خرابی، کافر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قارون کافر تھا اور کافر دنیا اور آخرت میں نجات نہیں پا سکتے۔